نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں، اور عنوان ہے خدا تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 4، آسمانوں کی پیدائش پارٹ 3۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ملاقات ہو سکے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بلا شبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ تاہم جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نشانیوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو اس سے ہم اس کی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کی ذات کا ہم شعور حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا وجود کائنات کے اندر ہے۔ سو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 4 یعنی آسمانوں کی پیدائش بیان کر رہا ہوں۔ اس کے 2 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، آج اس کا 3را ایپیسوڈ ہے۔ سو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بگ واٹر سفیئر تھیوری، یہ میری ایک تھیوری ہے، میرا ایک نظریہ ہے، سائنٹیفک تھیوری ہے جو میں نے بگ بینگ تھیوری کے مد مقابل پیش کی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 2 کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو رکھا ہے۔ سو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عظیم آبی کرہ جو ہے یعنی بگ واٹر سفیئر، اس میں برق پاشیدگی کے عمل سے گزرنے والا پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن 2 عناصر میں تحلیل ہوتا رہا، ڈی کمپوز ہوتا رہا۔ ہائیڈروجن ہلکی ہونے کے باعث بلندی پر چلی گئی، اور وہاں جو آبی بخارات کے بادل آپس میں ٹکرا رہے تھے، ان سے جو شرارے پیدا ہو رہے تھے، ان شراروں کی مدد سے ہائیڈروجن وہاں جلنے لگی اور بڑے بڑے ستارے وجود میں آ گئے ان برقی شراروں کی مدد سے۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آگے اس کے، یہ باتیں تو پہلے بیان ہو چکی ہیں، تو اب یہ آپ کو بتاؤں گا کہ آکسیجن بھاری عنصر ہونے کی وجہ سے، ہائیڈروجن چونکہ ہلکا عنصر تھا وہ اوپر چلا گیا، آکسیجن بھاری عنصر تھا، تو وہ بھاری عنصر ہونے کے باعث مختلف مرکبات یعنی کمپاؤنڈز یا تبدیل شدہ بھاری عناصر مثلا لوہا ہے، نکل ہے، کوبالٹ ہے، ان کی صورت میں خلا میں مختلف ڈھیروں یا ذخیروں کی صورت میں جمع ہونے لگی آکسیجن جو تھی۔ آکسیجن کے مرکبات یا اس سے بنے ہوئے بھاری عناصر کے یہ ڈھیر یا یہ ذخیرے کیونکہ آگ پکڑنے والے نہ تھے، یہ آگ نہیں پکڑتے تھے جس طرح کہ ہائیڈروجن نے آگ پکڑ لی برقی شراروں کی مدد سے، تو یہ آگ پکڑنے والے نہ تھے، اس لیے یہ سیارے کہلائے، ڈھیروں کی صورت میں جمع ہو گئے اور پلینٹس یعنی سیارے کہلائے، اور اپنے اپنے مدار میں مختلف ستاروں کے ارد گرد گردش کرنے لگے۔ ہماری دنیا کے اربوں ستاروں میں سے یہ جتنے بھی ستارے ہیں اربوں کی تعداد میں، یہ کوئی کم نہیں ہے، اربوں ستاروں میں سے ہمارے قریب ترین ستارہ جو ہے وہ ہمارا سورج ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، جی ہاں، اس سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، تو قریب ترین ستارہ جو ہے وہ ہمارا سورج ہے، اور ہمارے سورج کے ارد گرد گردش کرنے والے سیاروں کی تعداد ہے 9 تعداد ہے، جن میں سے ہماری زمین ایک تیسرا سیارہ ہے، تیسرا۔ اسی طرح عزیزان محترم، آگے میں آپ کو دوسری بات یہ بتانے والا ہوں کہ آکسیجن کی کچھ مقدار اس سے بننے والے مرکبات یا تبدیل شدہ بھاری عناصر لوہا، نکل، کوبالٹ وغیرہ کی صورت میں دوبارہ آبی کرہ میں گرتے رہے۔ ان آکسیجن کی کچھ مقدار ان بھاری عناصر کی صورت میں، کچھ تو پلینٹس کی صورت میں اوپر جمع ہو گئے، سیارے بن گئے، اور کچھ بھاری عناصر جو تھے آکسیجن کے جو نکل، کوبالٹ وغیرہ کی صورت میں نیچے گرتے رہے آبی کرہ میں، اور دوبارہ آبی کرہ کے اندر وہ شامل ہوتے رہے۔ تو سائنسی تحقیقات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری زمین کی دوسری اور تیسری پرت، اس کے اندر لوہا ہے، نکل ہے، کوبالٹ ہے، یہ دھاتیں وہاں پر موجود ہیں، یہ مرکبات وہاں پر موجود ہیں زمین کی پرت کے اندر۔ وہاں ان کے وسیع ذخائر جو ہیں وہ مطلب ٹھوس اور پگھلی دونوں حالتوں کے اندر موجود ہیں۔
نکل کے، کوبالٹ کے، لوہے کے۔ تو عزیزان محترم، زمین کے مرکز میں بھاری عناصر کا اس طرح جمع ہونا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہماری زمین کی تخلیق عظیم آبی کرہ میں برق پاشیدگی سے ہوئی ہے، نہ کہ ہائیڈروجن کے کثیف مادہ سے ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔